بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہود کی آیت نمبر 5 کے بعد 12ویں پارے کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اور نہیں ہے من دابت جاندار، من دابت جانداروں میں سے یا کوئی جاندار، وما من دابت اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار، فی الارض زمین میں، دابت زمین پر آہستہ آہستہ چلنے والے جانداروں کو کہتے ہیں، اس میں انسان بھی، حیوان بھی، حشرات الارض بھی، سب جاندار اس میں شامل ہیں۔ وما من دابت اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار، فی الارض زمین میں، الا مگر، علی اللہ اللہ پر ہے، رزقها رزق اس کا، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مستقرہا اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اس کے ودا کر دیے جانے کی جگہ کو یا سپرد کر دیے جانے کی جگہ کو۔ اسپیکر خراب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مستقرہا اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ کو۔ اب یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس روئے زمین پر جو بھی کوئی جاندار ہے انسانوں سمیت، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی والدین کو اولاد کے رزق کی ذمہ داری نہیں اللہ تعالیٰ نے سونپی، تربیت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ باقی جو دنیا کے جو معاملات ہیں یا دنیا میں جو ایک تقسیم کار ہے، اس کے تحت بندوبست کرنا، کوشش کرنا اور مینج کرنا اپنے گھر کے معاملات کو، ضروریات کو، یہ ضرور والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ والدین کے ذمہ ہو کہ اولاد کا رزق کا بندوبست انہوں نے کرنا ہے، یہ ان کے ذمہ نہیں ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، ہر جان کا رزق اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھا ہے جو بھی جاندار اس روئے زمین پر موجود ہے۔ بلکہ اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں ہاتھ نہیں لاؤں گا تو مجھے رزق نہیں ملنا، تو وہ شرک کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا شریک بناتا ہے کہ میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعاون کروں گا، کوئی ہمت ماروں گا تو پھر مجھے رزق ملنا، ورنہ کوئی نہیں ملنا۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں اسباب کو اختیار کرنا اور جد و جہد کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام زندگی بنایا ہے، انسان کرتا ہے، لیکن اس کے رزق کے ملنے کا انحصار اور اس کے روزی کا جو بندوبست ہے وہ اس کی محنت پر منحصر نہیں ہے۔ جو رزق اللہ نے کسی کی قسمت میں لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ وہ یقین اور ایمان کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی شخص کچھ بھی نہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ وہ ہاتھ نہیں بھی لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے سکتا ہے، دے سکنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہمیں تعلیم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم نے بس نوکری کوئی نہیں کرنی، کام کوئی نہیں کرنا، مزدوری کوئی نہیں کرنی، محنت کوئی نہیں کرنی، کاروبار کوئی نہیں کرنا، بس بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہو، یہ نہیں حکم دیا گیا ہمیں۔ باقی معاملات جو ہیں وہ کرنے ہیں، لیکن ان معاملات پر اپنی ہماری محنت کے اوپر رزق کا انحصار نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو یہ سمجھتا ہے وہ
اس کا عقیدہ ناقص ہے، کمزور ہے. کیونکہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا، جہاں یہ فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، وہاں بھی یہی فرمایا کہ تمہارا رزق بھی اور تمہاری اولاد کا رزق بھی وہ میرے ذمہ ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تم اس وجہ سے تم اولاد کو مار دو یا اولاد کو زندہ نہ رہنے دو یا اولاد کو جو ہے وہ زندہ ہونے ہی نہ دو، پیدا ہی نہ ہونے دو، اس لیے کہ یہ آئیں گے تو ہمارے وسائل کے اندر جو ہے یہ حصہ دار بنیں گے اور ہمارے وسائل کم پڑ جائیں گے. یہ سوچ جو ہے یہ غلط ہے. اگر آبادی جو ہے وہ بڑھتی ہے تو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ وسائل میں بھی اضافہ فرماتے ہیں. جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کی کتنی آبادی تھی، تو پر ایکڑ گندم کتنی آتی تھی. اب اگر آبادی اس وقت سے بہت کئی گنا بڑھ چکی ہے تو پیداوار بھی جو ہے غذا کی وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے. بندوبست اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اس وقت اگر کوئی دیپالپور سے اکاڑا صبح سے لے کے شام تک ایک بس آتی اور جاتی تھی، آبادی بھی اتنی تھی، بندوبست بھی اتنا تھا. اب آبادی بڑی ہے تو ایک 5-5 منٹ کے بعد ویگن آتی جاتی ہے. تو انتظامات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اگر افراد آتے ہیں تو ان کے وسائل بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھاتے ہیں اسی اعتبار سے. تو کوئی بھی جاندار، وما من دابۃ، نہیں ہے کوئی جاندار فی الارض، زمین میں، الا مگر علی اللہ، اللہ پر ہے رزقها، رزق اس کا. اور یہ صرف انسان ہی ہے جس کو یہ اس بات پہ اعتبار نہیں آتا. کبھی دیکھا ہے کسی جانور کو کہ وہ اس نے سال بھر کا اپنا چارہ، اپنے دانے وہ کو سنبھال کے جمع کر کے رکھے، اکٹھے کر کے رکھے؟ چڑیاں، پرندے، کہاں ہے ان کا رزق؟ اس مالک نے بندوبست کیا ہے، ان کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو کوئی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی؟ مچھلیاں ہیں تو ان کی ہزاروں قسمیں ہیں، اور ایک مچھلی جو ہے شارک جو ہے اس کا روزانہ کی اس کی خوراک کئی ٹن گوشت ہے. تو کئی ٹن گوشت کھانا روزانہ اس کی ضرورت ہے. وہ کون پوری کرتا ہے؟ کون سی حکومت ہے دنیا میں کہ وہ جو حکومت ہے وہ ان شارک مچھلیوں کی خوراک کا بندوبست کرتی ہو؟ یہ تو وہ مالک کرتا ہے. اسی نے سارے شیر، ریچھ، چیتے جو پوری دنیا میں ہیں ان کے رزق کا بندوبست بھی وہی کرتا ہے. تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے جس پر انسان جو ہے اس کو یقین نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقت یہاں بیان فرمائی ہے کہ کوئی بھی جاندار اس زمین میں ہے، وما من دابۃ، اور نہیں ہے کوئی جاندار فی الارض، زمین میں، الا علی اللہ، مگر اللہ پر ہے رزقها، رزق اس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سارا. یہ آیا کہاں سے ہے، اس کا پہلا ٹھہراؤ کہاں تھا ماں کے پیٹ میں، پھر اس کے بعد دنیا پر آیا تو کہاں آیا، کہاں کہاں رہا، اس کے سب ٹھہرنے کی جگہوں کا بھی اللہ کو پتا ہے. اسی طرح سے اس نے جانا کدھر ہے، یہ کسی جانور کے پیٹ میں جائے گا، کسی سمندر کے پیٹ میں جائے گا، یا مر کے جو ہے وہ قبر کی مٹی کے اندر جائے گا. اس کا جو سپرد کیے جانے کی جگہ ہے وہ کون سی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مستقرها، اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، مستودعها، اور اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ کو. کل، ہر چیز، فی کتاب، کتاب میں، مبین، واضح، وہ واضح کتاب میں ہے. اور واضح کتاب کون سی؟ لوح محفوظ. ایک ایک چیز اس مالک نے اس واضح کتاب میں، لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، فی میں، ستۃ، 6 ایام، دن، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. وکانا، اور تھا، عرشہ، عرش اس کا، علی الماء، پانی پر. یہ اس مالک نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور باقی ساری جو مخلوقات ہیں ان کو پیدا فرمایا، ان کی پیدائش سے پہلے حدیث شریف میں بھی اسی طرح سے ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا. پانی کہاں پر تھا اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا
اور یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق کا سلسلہ اللہ نے تخلیق کیا ہے، یہاں جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، تو اس میں جو بنیادی مقصد ہے اس ساری کائنات کی تخلیق کا، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم، کون ہے تم میں سے، احسن، و زیادہ اچھا، عملوں کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے، تو عمل کے اعتبار سے کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ ساری کائنات کا نظام اللہ نے اس مقصد کے لیے اس کو ترتیب دیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک روایت معروف ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، حالانکہ نہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ ایک معروف کر دی گئی بات ہے، یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات پیدا نہ کی جاتی۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے، اگر اس بات کو حقیقت سمجھ لیا جائے کہ تخلیق کائنات کا مقصد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، کہ آپ کی تشریف آوری کے لیے کائنات جو ہے وہ تخلیق کی گئی ہے، اور آپ نے نہ آنا ہوتا تو کائنات تخلیق نہ کی جاتی۔ بہرحال یہ ایک اسی طرح سے ہمارے اندر پھیلائے ہوئے بعض تصورات میں سے ہے کہ جن کی کوئی علمی بنیاد جو ہے وہ نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان باتوں کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ یہاں البتہ آسمان و زمین کی جو تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ یہی ہے کہ انسانوں کو آزمایا جائے کہ ان میں سے اعمال کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ یہ مقصد ہے تخلیق کائنات کا، زمین و آسمان کی تخلیق کا۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور ضرور اگر آپ کہیں، اور لا ضرور ان اگر، قلت آپ فرمائیں، آپ کہیں، انکم بے شک تم، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت، موت کے بعد، لیقولن، ضرور وہ کہیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہوئے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر، جادو، مبین، واضح۔ یعنی جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی مر جانا ہے، مر کے مٹی میں مل جانا ہے، اس کے بعد قیامت آنی ہے، پھر تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تم اٹھائے جاؤ گے، تو وہ کہتے ہیں اول تو ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ممکن بات نہیں لگتی کہ جب مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ جادو سے ہی ممکن ہے۔ یہ ان کا خیال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، جب آپ ان سے فرماتے ہیں کہ تم اٹھائے جانے والے ہو موت کے بعد، تو ضرور وہ کہیں گے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہ نہیں ہے یہ مگر جادو واضح۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور ضرور اگر ہم مؤخر کر دیں، تاخیر کر دیں، انہم، ان سے، العذاب، عذاب میں، یعنی ان کو عذاب کرنے میں تاخیر کر دیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ نے ان کو بتایا کس سے سارے پچھلی اقوام کے، کہ جب اللہ کی ہدایت آتی ہے، جب اس کو نہیں مانتی ہیں قومیں تو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، تو تم مان لو ورنہ تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو وہ اتنے ڈھیٹ قسم کے تھے، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ یہ اگر قرآن سچی کتاب ہے تو، اور سچی کتاب کو نہ ماننے پر اگر عذاب آیا کرتا ہے تو ہم نے تو نہیں مانا، پھر آئے عذاب، کوئی آئے پتھروں کی بارش ہم پر، کوئی آئے کسی قسم کا عذاب ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا۔ وہ باقاعدہ ڈٹائی کے ساتھ وہ اس بات کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں یہاں پر بھی کہ جب ہم تھوڑا سا کوئی مؤخر کر دیتے ہیں عذاب کو، کہ تھوڑا مہلت دے دیتے ہیں، تھوڑا ٹائم دے دیتے ہیں، تو اس ٹائم کو، اس کا یہ الٹا مطلب لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہے کہ شاید وہ نہیں آنے والا، اور وہ کہتے ہیں کہ وَلَا إِنْ أَخَّرْنَا، اور ضرور اگر ہم مؤخر کر دیں، انہم العذاب، ان سے عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ، ایک مدت تک، یہاں امت سے مراد ہے ایک عرصہ، ایک وقت، مَعْدُودَةٍ، گنتی کی، یعنی ایک گنی ہوئی مدت، محدود سی مدت، ہم تھوڑا سا ان کو اس میں مؤخر کر دیتے ہیں، عذاب کو فوری طور پہ نہیں لاتے ہیں، تو لَيَقُولُنَّ، ضرور وہ کہیں گے یا کہتے ہیں، مَا يَحْبِسُهُ، کس چیز نے روک رکھا ہے اس کو، یعنی کیوں نہیں آ رہا عذاب، آ جائے، کس چیز نے روکا ہوا ہے اس کو،
الا خبردار، یوم یأتیہم جس دن وہ آئے گا ان کے پاس، لیس مصروفا پھر نہیں ہوگا کوئی اس کو پھیر دینے والا، یا نہیں ہوگا وہ پھیرا جانے والا. مصروف مفعول کے وزن پر ہے، صرف پھیرنا، مصروف پھیر دیے جانے والا. تو جس دن وہ آئے گا تو اس دن پر وہ پھیرا جانے والا نہیں ہوگا کہ وہ واپس کر لیا جائے یا واپس موڑ دیا جائے، وہ اس کو پھر واپس نہیں کیا جا سکے گا، وہ واپس پھیرے جانے والی چیز نہیں ہے عذاب اللہ کا. لیسا مصروفن نہیں ہے وہ پھیرا جانے والا، انہم ان سے، وحاق بہم اور گھیر لے گا ان کو، ما جو کانو تھے وہ بھی ساتھ اس کے، یستہزئون مذاق اڑاتے یا مذاق کرتے. یہ جو مذاق کرتے تھے قیامت کو، عذاب کو، اس کے حوالے سے باتیں کرتے تھے کیوں نہیں آ رہا، تو یہ جو مذاق اڑاتے تھے نا، یہ سارے ان کے مذاق جو ہیں، ان کی جو حرکتیں ہیں، وہ ان کو اس دن گھیر لیں گی، وہ عذاب جب جس دن آئے گا تو. وحاق بہم اور گھیر لے گا ان کو، ما کانو جو تھے وہ بھی ساتھ اس کے، یستہزئون استہزاء کرتے یا مذاق کرتے. اور پھر انسان کی ایک اور جو فطرت ہے عموماً انسان کی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَئِنْ اور ضرور اگر، اذقنا ہم ذائقہ چکھاتے ہیں یا ہم چکھاتے ہیں، الانسان انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، ثم پھر نزعناہا ہم کھینچ لیتے ہیں اس کو یا چھین لیتے ہیں اس کو، منہ اس سے، انہو بے شک وہ، لیئوس ضرور مایوس ہونے والا، کفور نہ شکرہ ہوتا ہے یا نہ شکرہ بن جاتا ہے. کہ ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں، کوئی رحمت کرتے ہیں اس کے اوپر، پھر جب وہ رحمت ہم لے لیتے ہیں، اب دینے والی بھی اللہ کی ذات. بندے کا کام کیا تھا؟ اللہ کے بندے کا کام یہ تھا کہ جب اللہ نے نعمت دی تو اس پر اس کا شکر کرے، اور جب وہ چھین لے تو صبر کرے اور مالک کے فیصلے پر راضی رہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ جب ملتی ہے تو سمجھتا ہے کہ میرا کمال ہے اور اس پر فخر اور تکبر کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ میرے پاس کیا بچا، میرے لیے تو کوئی خیر رہ ہی نہیں گئی، پھر مایوس ہونے لگ جاتا ہے. یہ دونوں رویے جو ہیں یہ اللہ کی بندگی کے تقاضے کے خلاف. جو بندہ ہے اللہ کا، وہ اللہ کے فیصلوں پر ہمیشہ اللہ کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے، اس کی طرف سے ملنے والی رحمت اور نعمت پر اسی مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے، خود فخر تکبر کا شکار نہیں ہوتا، اور چھن جانے پر اس مالک کے فیصلے پر صبر کرتا ہے اور اسی سے اپنے اس تکلیف میں مدد مانگتا ہے. تو وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ اور جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، ثم نزعناها پھر ہم کھینچ لیتے ہیں اس کو یا چھین لیتے ہیں اس کو، انہو بے شک وہ، لیئوس ضرور مایوس ہونے والا، کفور ناشکرہ ہوتا ہے. وَلَئِنْ اور ضرور اگر، اذقناہ ہم چکھائیں اس کو، نعماء نعمتیں، یہ نعماء نعمتن کی جمع ہے، نعماء نعمتیں، اگر ہم چکھائیں اس کو نعمتیں، بعد ضراء تکلیف کے بعد، مست ہو جس نے چھوا اس کو، یعنی فقر و فاقہ تھا، محتاجی تھی، پھر ہم نے اس کو نعمتیں دے دیں، اس کو غربت کے بعد جو ہے اس کو امیری سے نواز دیا، یا کسی بھی جسمانی تکلیف میں وہ تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت یابی اور طاقت اور جسمانی طور پر صحت عطا فرما دی، تو کیا ہوتا ہے، لَيَقُولَنَّ تو ضرور وہ کہتا ہے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي چلی گئیں مجھ سے برائیاں. یہ نہیں کہتا کہ میرے اللہ نے مجھ سے یہ تکلیف دور کر دی، اس میں پھر اس اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتا اس چلے جانے کی، پھر یا تو کہتا کہ بس یہ نیچرلی ہو گیا، یہ قدرتی طور پہ ہی ہو گیا، یہ مجھ سے ساری جو برائیاں تھیں، برائیاں سے مراد یہ ہے کہ جو بھی میرے ساتھ ہونے والے برے معاملات تھے وہ سب ختم ہو گئے، وہ سب چلے گئے. اور اس چلے جانے میں پھر بعض صورتوں میں اپنا کمال سمجھتا ہے، بعض اور جو اسباب ہوتے ہیں ماحول کے اندر ان کو سمجھتا ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے یہ ریلیف ملا ہے یا مجھے یہ
نعمت ملی ہے، حالانکہ اس وقت بھی اس کو اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے ہوتی ہے۔ لَيَقُولَنَّ، ضرور وہ کہتا ہے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ، چلی گئیں برائیاں، انی، مجھ سے، اور رویہ اس کا پھر کیا ہوتا ہے، اِنَّهُ، بے شک وہ، لَفَرِحٌ، لفظی طور پہ ضرور خوش ہونے والا ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی اترانے والا، یعنی شیخی بکھیرنے والا، فخور، فخر کرنے والا، کہ پھر اس وقت اتراتا ہے، یعنی جب نعمت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، جسمانی طور پہ کسی کو فٹنس ملتی ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کرے، وہ لوگوں کے سامنے سینے تان تان کے چلتا ہے، اور اپنی دولت جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی وہ نمائش کرتا ہے، اور لوگوں کے ہاں اتراتا بھی ہے اس پر اور فخر بھی کرتا ہے۔ یہی لفارحن، ضرور اترانے والا ہوتا ہے، فخور، فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ دونوں انسان کی جو کیفیتیں ہیں کہ تکلیف پر مایوس ہو جانا، نعمت پر فخر کرنا اور اترانا، یہ اسی کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے ہماری تعلیم کے لیے، کہ یہ رویے اللہ کی بندگی اور اللہ کے بندوں کے جو سوچ ہوتی ہے، جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے، یہ رویے اس کے مطابق نہیں ہیں، یعنی یہ رویے انسانوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ بس چلیں ایک آیت پڑھ لیں، اِلَّا الَّذِينَ، سوا ان لوگوں کے کہ صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وہ تکلیف پر مایوس نہیں ہوتے بلکہ وہ صبر کرتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کرتے ہیں نیک، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، واسطے ان کے، مغفرت ہے۔ اور یہ صبر میں دونوں چیزیں ہیں کہ وہ نعمت ملنے پر بھی آپے سے باہر نہیں ہوتے، اپنے آپ کو لمٹس میں رکھتے ہیں، حدود میں رکھتے ہیں، اور مالک کا شکر ادا کرتے ہیں، تکلیف پر بھی بے صبرے نہیں ہوتے، دونوں صورتوں میں صبر کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، الا الذین، مگر وہ لوگ، یعنی سوا ان لوگوں کے، کہ وہ لوگ یعنی ان دونوں کیفیات سے بچے ہوئے ہیں، کہ الا الذین، سوا ان لوگوں کے، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے نیک، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم مغفرۃ، واسطے ان کے مغفرت ہے، بخشش ہے، واجر کبیر، اور اجر ہے بہت بڑا۔ آج کا سبق دوہرا لیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما من دابۃ، اور نہیں ہے کوئی جاندار، فی الارض، زمین میں، الا، مگر، علی اللہ، اللہ پر ہے، رزقها، رزق اس کا، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، مستقرہا، اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، ومستودعہا، اور اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ کو، کل، ہر چیز، فی کتاب مبین، واضح کتاب میں ہے، وہو الذی، اور وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وکان عرشہ، اور تھا عرش اس کا، علی الماء، پانی پر، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم، کون ہے تم میں سے، احسن، زیادہ اچھا، عملا، عمل کے اعتبار سے، وَلَئِن قُلْتَ، اور ضرور اگر آپ کہیں، انکم، بے شک تم، مبعوثون، اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت، موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ، ضرور وہ کہیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، سحر، جادو ہے، مبین، واضح، وَلَئِن أَخَّرْنَا، اور اگر ہم مؤخر کر دیں، اور ضرور اگر ہم مؤخر کر دیں، انہم العذاب، ان سے عذاب کو، الی امت، ایک مدت تک، معدودۃ، گنتی کی، لَيَقُولُنَّ، ضرور وہ کہیں گے، یا ضرور وہ کہتے ہیں، ما یحبسہ، کس چیز نے روکا ہے اس کو، الا، خبردار، یوم یأتیہم، جس دن وہ آئے گا ان کے پاس، لیس مصروفا، نہیں ہوگا وہ پھیرا جانے والا، انہم، ان سے، وحاق بہم، اور گھیر لے گا ان کو، ما کانو، جو تھے وہ، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون، مذاق کرتے، وَلَئِن، اور ضرور اگر، اذقنا الانسان، ہم چکھاتے ہیں انسان کو، منا، اپنے پاس سے، رحمتاً، رحمت، ثم نزعناها، پھر ہم چھین لیتے ہیں اس سے، چھین لیتے ہیں اس کو، نزعناها، چھین لیتے ہیں اس کو، منہ، اس سے، انہ، بے شک وہ، لیئوس، ضرور مایوس ہونے والا، کفور، ناشکرہ بن جاتا ہے یا ناشکرہ ہوتا ہے، وَلَئِن، اور ضرور اگر، اذقناہ، ہم چکھائیں اس کو،
نعماء نعمتیں، بعد اس کے، ضراء تکلیف کے یا تکلیفوں کے، مست ہو چھوا انہوں نے اس کو یا چھوا اس نے اس کو، یعنی بعد تکلیف کے مست ہو چھوا اس نے اس کو، لَيَقُولَنَّ ضرور وہ کہیں گے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي چلی گئیں برائیاں مجھ سے، اِنَّهُ بے شک وہ، لَفَرِحٌ ضرور اترانے والا، فخور فخر کرنے والا ہوتا ہے، إِلَّا الَّذِينَ سوا ان لوگوں کے، صبروا جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے نیک، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم مغفرۃ واسطے ان کے بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر اور اجر ہے بہت بڑا۔